بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جتنی بھی پارٹیاں ملک کے اندر ہیں ان تمام تر پارٹیوں کا ایک آرگنائزیشنل سیٹ اپ ہوتا ہے، تنظیمی ڈھانچہ، آرگنائزیشنل سٹرکچر ہوتا ہے ان تمام تر پارٹیوں کا۔ ایک ہائرارکی ہوتی ہے۔ یہ سینٹرل پریزیڈنٹ یا چیئرمین ہے، اور یہ جو ہے یہ اس کے ایڈز ہیں، اس کے اسسٹنٹس ہیں، اس کے CEC ہے، سینٹرل ایگزیکٹو کونسل ہے، کال اٹ اینی تھنگ، اور باقی سارے اس کے مرکزی عہدیدار، صوبائی عہدیدار اور ان کی ایگزیکٹو کونسلز وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ ایک بڑا ہی کمپلیکیٹڈ نہ کہیں یا کمپریہنسو کہہ لیں، بہت ہی جامع قسم کا ان کا ایک تنظیمی ڈھانچہ ہوتا ہے، اور اس کمپلیکیٹڈ تنظیمی ڈھانچے کے اوپر ان کی عمارت کھڑی ہوتی ہے، ان کا ایک سٹرکچر، ہائرارکی۔ اور یہ سیاسی جماعتوں میں ہے اور مذہبی جماعتوں میں بھی ہے۔ not only in the political parties، بلکہ جو مذہبی جماعتیں ہیں ان کا بھی ہے۔ جماعت چاہے کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو، اس کے اندر یہ سب کچھ ضرور ہوتا ہے، بلکہ وہ یہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ اہم لوگ ہیں ان کے لیے جو کام کر رہے ہیں، یا ان کا کام اچھا کام متوقع ہے، ان کو وہ اس تنظیمی ڈھانچے کے اندر ایڈجسٹ کرتے ہیں، اور جتنا مؤثر کوئی کام کر رہا ہے اتنی بہتر جگہ اس کو دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ کون کرتا ہے؟ یہ ان کا جو مرکزی چیئرمین یا پریزیڈنٹ ہوتا ہے، یہ سارا وہ کرتا ہے۔ اس کے لیے وہ لوگوں سے مشورہ تو کر لیتا ہے، لیکن حتمی فیصلہ اس کا اپنا ہوتا ہے۔ ایک پارٹی، جماعت جو کہ چھوٹی پارٹی نہیں ہے، بڑی پارٹی ہے، اور بڑی پارٹی نہیں ہے، بہت بڑی پارٹی ہے، بہت بڑی نہیں ہے، سب سے بڑی پارٹی ہے۔ اگرچہ وہ سیاسی نہیں ہیں، they are not political، they are apolitical۔ ان کا جو تنظیمی ڈھانچہ ہے میں آج آپ کے سامنے وہ رکھنے جا رہا ہوں۔ پارٹی وہ سب سے بڑی ہے، سیاسی نہیں ہے، دینی جماعت ہے، دعوت اللہ کا کام کرتی ہے، لوگوں کی ٹریننگ کرتی ہے، موٹیویٹ کرنا، ٹریننگ کا بندوبست کرنا، اور اس پارٹی کا نام سننے کے لیے آپ بے چین اور بیتاب ہوں گے۔ اس پارٹی کا نام ہے تبلیغی جماعت۔ یہ تبلیغی جماعت انہوں نے خود نام نہیں رکھا، انہوں نے کوئی نام نہیں رکھا، انہوں نے صرف کام شروع کر دیا۔ تبلیغی جماعت اس کا نام لوگوں نے ڈال لیا، اور پھر اس کا نام پڑ گیا۔ اب ہر کوئی اسے تبلیغی جماعت کہتا ہے۔ ان کے اپنے جو ذمہ داران ہیں انہوں نے کبھی یہ نام استعمال نہیں کیا، نہ کرتے ہیں۔ ان کا تنظیمی ڈھانچہ کیا ہے، یہ آج ہمارا موضوع بحث ہے۔
کیا کوئی انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ ان کا تنظیمی ڈھانچہ میرے علم میں ہے؟ صرف اور صرف ان کے اپنے اور بہت قریبی لوگ جانتے ہیں، بہت قریبی لوگ، باقی لوگوں کو علم نہیں ہے۔ چھوٹی چھوٹی پارٹیوں کے جو لیڈر ہیں، رہنما ہیں، ان کے بارے میں پبلک سے پوچھا جائے تو وہ فوراً بتا دیتے ہیں، ایکسکیوز می، کہ اس پارٹی کا مذہبی ہی کیوں نہ ہو، اس پارٹی کے سربراہ کا یہ نام ہے، اور کئی اور رہنماؤں کا نام بھی پبلک کو پتہ ہوتا ہے، چاہے وہ مذہبی ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ چھوٹی پارٹی ہی کیوں نہ ہو۔ تبلیغی جماعت کے بارے میں بہت کم بہت کم بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں، اور ان کے جو سابق امیر انتقال کر گئے، آج ان کی چوتھی برسی بھی ہے، کہ جس کو کوئی نہیں منا رہا، نو بڈی۔ یہ ان کا طریقہ کار نہیں ہے کہ وہ کسی کا جنم دن، برتھ ڈے منائیں یا کسی کی برسی منائیں یا اس کے نام کی تشہیر کریں۔ حاجی عبدالوہاب صاحب، حاجی عبدالوہاب صاحب کو پھر بھی کافی لوگ جانتے تھے، اگرچہ بے شمار لوگ نہیں جانتے، لیکن حاجی عبدالوہاب صاحب کا انتقال ہوئے 4 سال گزر گئے ہیں، اور کوئی نہیں جانتا کہ ان کے نئے امیر جو ہیں ان کا نام کیا ہے، نو بڈی نوز۔ ان کے اپنے بہت قریبی لوگ جانتے ہیں، اپنے اور بہت قریبی لوگ جانتے ہیں، اور یقیناً وہ بہت کم تعداد کے اندر ہیں جو بہت قریبی ہیں، شاید اتنے کم بھی نہیں ہیں، لیکن ان کے ہاں اس کا تذکرہ نہیں ہوتا۔ they don't talk they don't discuss it in the public and they don't discuss it anywhere else۔ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ ایک اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا ہے۔ they don't believe in anything else, they don't believe in the people۔ اور کیا ہے، ایک لیٹر میں نے دیکھا، وہ چونکہ سہارا نہیں لیتے جدید ٹیکنالوجی کا، سوشل میڈیا کا، دیگر لوگ کرتے ہیں، ان کے جو آخری درجے کے سب سے چھوٹے وہ لوگ کرتے ہیں، باقی ان کے مرکز کی طرف سے، ان کے تنظیمی طور پہ آفیشلی وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتے۔ نذر الرحمان صاحب ہیں ایک، نذر الرحمان، وہ اس کے علاوہ کوئی صاحب کا کوئی لا کا استعمال نہیں کرتے، کسی بھی صاحب کے اور لاحقے کا استعمال وہ نہیں کرتے۔ نذر الرحمان صاحب، صرف نذر الرحمان صاحب، اور بہت قلیل لوگ جانتے ہیں۔ ان کا نام میں نے سنا کہ وہ شاید امیر ہیں۔ اور آگے بڑھتے ہوئے مجھے یہ بات میرے علم میں آئی کہ ہر ایک سطح پہ ان کی ایک شورا ہوتی ہے، 6 رکنی، صرف 6 رکن ہوتے ہیں اس کے، اونلی 6 پیپل۔ اتنی بڑی موبلائزیشن ہے، ایکٹیویٹی ہے، آپ ساری مذہبی اور سیاسی جماعتیں ملا کے، ترازو کے ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے، دوسری پلڑے میں صرف اس ایک جماعت کو ڈال دیا جائے کہ جسے پبلک تبلیغی جماعت کے نام سے جانتی ہے، تو یہ پھر بھی بڑی ایکٹیویٹی ہے، بڑی موبلائزیشن ہے، اور گلوبل ہے، اکراس دا ورلڈ ہے۔ اکراس دا ورلڈ ہے۔ اور 6 رکنی شورا ان کی ہے، صرف 6 رکنی، اور ہر رکن جو ہے وہ 1 مہینے کے لیے امیر بن جاتا ہے آٹومیٹکلی، شاید الفابیٹیکل آرڈر سے۔ ان کے نام جو ہیں، پہلا الفابیٹ کیا ہے، میں اپنی طرف سے اور اندازاً بات کر رہا ہوں، لیکن یہ میں نے سنا ہے کہ 6 رکنی شورا ہوتی ہے، اور ہر رکن 1 مہینے کے لیے امیر ہوتا ہے۔ گویا کہ ہر رکن کو 2 مہینے
اور یعنی ایک دفعہ 1 مہینہ کریں گے، پھر وہ گھوم کے آئے گا سرکل کاٹ کے، پھر وہ 1 مہینہ امیر رہیں گے، اور کوئی نہیں جانتا کہ ان کی ایکسکیوز می 6 رکنی شورا جو ہے اس کے کیا نام ہے، اور جو موجودہ امیر ہیں وہ کون ہیں، لیکن جو ان کا کام ہے کتنا بڑا، آپ بے شک ان کے اتفاق نہیں کرتے ہوں، آپ بے شک ان کے مخالف ہوں، لیکن اس ایک بات سے آپ کو اتفاق کرنا پڑے گا کہ یہ بہت بڑی تعداد ہے افراد کی اس سے وابستہ جو ہیں، اور انسانوں کی شاید سب سے بڑی موبلائزیشن جو ہے وہ اس پلیٹ فارم سے ہوتی ہے، ریلیجس موبلائزیشن جو ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی انہیں قریب سے دیکھنے کا موقع دے، اور جب ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تو ہم ان سے کوآپریشن پہ بھی آمادہ ہو جائیں گے۔ ان سے کوآپریشن جو ہے وہ اپنی ذات کے ساتھ کوآپریشن ہے در حقیقت۔